اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و سامعین، جیسے کہ تاریخی واقعات میں زمانہ جاہلیت کے قبائل کے اقوال اور افعال، ان کا رہن سہن، ان کا طور طریقہ اور ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کے واقعات پر مشتمل ویڈیوز آپ حضرات تک آ رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو نیک نفسی اور احترام زائرین، نیک نفسی اور احترام زائرین۔ زائرین وہ زائرین ہیں جن کو کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب ہوا کرتا ہے، اور اللہ کا گھر کے گرد گرد طواف اور اللہ کی عبادت، حج اور عمرہ کے لیے سعادت مند لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں بلایا کرتے ہیں۔ ہاشم ایک نیک نفس انسان اور نیک نیتی پر مشتمل انسان تھے، جو کہ ہر وقت ہمتن کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال اور کعبۃ اللہ کے معاملات، انتظام اور انصرام کے معاملات میں پیش ہوا کرتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا، دوسرے دن فی الفور علی الصبح کعبۃ اللہ کی طرف ہاشم نکلا کرتے تھے، اور کعبۃ اللہ کے ساتھ پیٹھ لگائے باب کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے، اور لوگوں کو کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے، اور مخاطب ہو کر، بالخصوص قریش خاندان سے مخاطب ہو کر کہا کرتے، لوگو، اللہ تعالی نے یہ سعادت ہم سب کو بخشی ہے، دوسرے قبائل کو بنسبت یہ سعادتیں اللہ تعالی نے ہمیں عطا کر دی ہیں، اور اللہ کے گھر کی دیکھ بھال اور زائرین کی ضروریات پوری کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سعادت مندی مجھے اور آپ کو اللہ تعالی نے عطا کر دی ہے۔ بنی اسماعیل کے بنسبت ہمیں یہ سعادت اللہ تعالی نے عطا کر دی ہے۔ اس سعادت مندی کو سعادت سمجھتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف آ جائیں اور اس کے لوازمات پورا کر لیں۔ یہ دنیا اور آخرت کے لیے وہ زاد و راہ ہے، تو اس لیے آپ آ جائیں۔ زائرین کی تمام ضروریات میں نے اور آپ نے پوری کرنی ہے۔ لوگ پورا دن سنتے اور یہ خطبہ سن کر اپنے گھروں میں جاتے، اور جو ان کو
میسر آ جاتا، جو چیزیں جن کے پاس ہوا کرتی وہ لا کر ان کے حوالے کرتے، وہ تمام چیزیں ہاشم جمع کرتے، بیت المال جیسی ایک جگہ میں جمع کرتے، اور وہاں سے پھر جب حجاج شروع ہو جاتے تو ان لوگوں پر خرچ کیا کرتے، اور لوگوں کو کہا کرتے، لوگوں یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ کعبۃ اللہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کے گھر کے ساتھ اپنی محبت، اپنی توانائیاں صرف کر لے گا، وہ مالک و مولا اس کا بدلہ دنیا آخرت دونوں میں عطا فرمائے گا۔ لوگ جوک در جوک ان کے دست بازوں بن جاتے۔ تاریخ میں آ جاتا ہے کہ روایات میں ہے کہ لوگ جوک در جوک آ جاتے، اپنی استطاعت کے مطابق ان کے پاس جمع کرتے، پھر زائرین کے اوپر خرچ کرتے، اور یہ سلسلہ پورا ذی الحجہ مہینہ اختتام تک، جب تک زائرین واپس نہیں جاتے، تمام معاملات وہ خوش اسلوبی سے سر انجام دے دیتے۔ تو آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آ گئی ہوگی۔ آپ تمام حضرات ہمارا چینل احسن الاسلام آفیشل یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ بر وقت آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔